السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، مئی کی 19 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو 3 روزہ دورے پر امریکہ میں ہیں، جہاں انہوں نے بدھ کو اقوام متحدہ کے نیو یارک ہیڈ کوارٹرز میں عالمی تحفظ خوراک پر ہونے والے بین الاقوامی وزارتی اجلاس میں شرکت کی اور امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن سے خصوصی ملاقات کی۔ وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ وہ امریکہ کے ساتھ دو طرفہ تجارتی تعلقات کا فروغ چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جو کامیابیاں حاصل کی ہیں، فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی شرائط کو جس طرح پورا کیا ہے، دنیا اسے تسلیم کرے۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان کو مشکل حالات میں کوئی بیل آؤٹ پیکج دیے جانے سے متعلق سوال پر بلاول نے کہا کہ ہمارا نظریہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں تجارت کو امداد پر فوقیت دی جائے۔ ہم تجارت پر یقین رکھتے ہیں، بھیک پر نہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کے ساتھ تقریباً 45 منٹ تک جاری رہنے والی ملاقات کے بارے میں بلاول بھٹو نے بتایا کہ یہ ملاقات بہت اچھی رہی۔ ان کے بقول ملاقات میں انہوں نے باہمی تجارت پر زور دیا اور کہا کہ دونوں طرف کے شہریوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے بدھ کے روز ترک وزیر خارجہ مولود چاوشوغلو سے ملاقات کی۔ وائس آف امریکہ کی محکمہ خارجہ کی نمائندہ نکی چنگ نے بتایا ہے کہ میڈیا سے بات چیت کے دوران چاوشوغلو نے سیکیورٹی سے متعلق ترکی کی ان کے الفاظ میں جائز تشویش کا دوبارہ اظہار کیا۔ بقول ان کے سویڈن اور فن لینڈ دہشت گرد تنظیموں کی حمایت کرتے رہے ہیں۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ان کی سیکیورٹی کی صورتحال کو سمجھتے ہیں، لیکن ترکی کی سیکیورٹی کی تشویش کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ روسی وزارت دفاع نے جمعرات کے روز بتایا ہے کہ یوکرین کے سینکڑوں مزید فوجیوں نے ماریاپول کے میسور ایزوستال اسٹیل پلانٹ میں ہتھیار ڈال دیے ہیں، اور یوں اس ہفتے ہتھیار ڈالنے والے فوجیوں کی کل تعداد 1730 ہو گئی ہے۔ ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی نے ایک بیان میں کہا کہ وہ ان جنگجوؤں کو رجسٹر کر رہی ہے جو ایزوستال سے گئے ہیں۔ یہ عمل منگل سے شروع ہوا اور جمعرات کے روز بھی جاری رہا۔ رجسٹریشن کے اس عمل میں جو آئی سی آر سی کر رہی ہے، اس میں ہر ایک فوجی کی جانب سے ایک فارم بھرا جانا شامل ہے جس میں اس کی ذاتی معلومات وغیرہ درج کرنا ہوں گی۔ ان معلومات کے سبب آئی سی آر سی ان لوگوں کا پتہ رکھ سکے گی کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ یوکرینی عہدیداروں نے اپنے ان جنگجوؤں کی تعداد کی تصدیق نہیں کی ہے جو روسی بتا رہے ہیں اور جنہوں نے ماریاپول میں ہتھیار ڈالے ہیں۔ یوکرین نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ فوجی روس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا حصہ ہو سکتے ہیں، جبکہ روس کے تحقیقاتی اداروں کا کہنا ہے کہ اس کا ارادہ ان سے تحقیقات کرنے اور اس بات کا تعین کرنے کا ہے کہ وہ شہریوں کے خلاف جرائم میں تو ملوث نہیں ہیں۔ ماریاپول پر قبضہ یوکرین کے خلاف روس کی کوئی 3 ماہ کی جنگ میں سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ عالمی بینک نے بدھ کے روز کہا کہ وہ یوکرین میں روس کی جنگ سے لاحق غذائی تحفظ کے بحران کو روکنے میں مدد کے لیے $30 بلین فراہم کرے گا۔ بینک نے کہا کہ یوکرین میں جاری جنگ نے دونوں ممالک روس اور یوکرین سے دنیا کو اناج کی زیادہ تر برآمدات منقطع کر دی ہیں۔ نئی اعلان کردہ رقم میں سے مجموعی طور پر نئے منصوبوں میں $12 بلین اور موجودہ خوراک اور غذائیت سے متعلق منصوبوں سے $18 بلین سے زیادہ شامل ہوں گے۔ مختص کی گئی رقوم میں سے زیادہ تر وسائل افریقہ، مشرق وسطی، مشرقی یورپ، وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا میں خرچ کی جائیں گی۔ امریکی سینیٹ میں آج جمعرات کے روز یوکرین کے لیے $40 بلین کے امدادی پیکج کے منصوبے پر ووٹنگ ہوگی۔ اس اقدام کے تحت اربوں ڈالرز کی انسانی امداد کے علاوہ
यूक्रेन के लिए फौजी साजो सामान, ट्रेनिंग, हथियारों के लिए रकूम, यूक्रेन को भेजे गए अमरीकी आलात के ज़ख़ीरे को भरना और यूक्रेन की मदद करने वाले मुल्कों के लिए माली इमदाद शामिल है। गुज़श्ता हफ्ते ऐवान नुमाइंदगान ने भारी अक्सरियत से इस इमदादी पैकेज की मंजूरी दी थी। अगर सेनेट इस पैकेज की मंजूरी दे देती है तो उसे सदर जो बाइडन के पास दस्तखतों के लिए भेजा जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने जुमेरात को व्हाइट हाउस में फिनलैंड के सदर साउली निनीसोतो और स्वीडन के वज़ीर-ए-आज़म मैग्डालिना एंडरसन की मेज़बानी की। सदर बाइडन ने कहा कि वो नेटो में रुकनियत के लिए फिनलैंड और स्वीडन की तारीखी दरखास्तों का गर्मजोशी से खैर मकदम और भरपूर हिमायत करते हैं और फिनलैंड और स्वीडन को तारीख के मजबूत तरीन दिफाई इत्तेहाद में तेज़ी से लाने के लिए अमरीकी कांग्रेस और नेटो इत्तेहादियों के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हाई प्रोफाइल मुकदमात में प्रोसिक्यूशन ब्रांच में ताहुक्म सानी ट्रांसफ़र पोस्टिंग न करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। आला अदालत ने कौमी एहतसाब ब्यूरो, नैब और वफाकी तहकीकाती इदारे FIA को भी ताहुक्म सानी कोई भी मुकदमा अदालती फोरम से वापस लेने से रोक दिया है। पाकिस्तान के तफ्तीशी इदारों में मुबैना हुकूमती मुदाखलत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जुमेरात को अस खुद नोटिस की समाअत की। वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे आसिम अली राना के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में अस खुद नोटिस की समाअत शुरू हुई तो इस मौके पर अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ अदालत में मौजूद थे। जुमेरात को पाकिस्तानी रुपए की कदर में मजीद कमी देखी गई और एक अमरीकी डॉलर की कीमत तारीख में पहली बार 200 रुपए तक जा पहुंची है। मुल्क में नई हुकूमत को आए 5 हफ्तों के दौरान अमरीकी डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत में 17 रुपए से जायद की कमी आ चुकी है, जबकि इससे जहां मुल्क के कर्जों के हजम में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है, वहीं माहिरीन का कहना है कि महंगाई का एक बड़ा तूफान आ जाएगा। तहां माशी माहिरीन को उम्मीद है कि पाकिस्तान के IMF से कामयाब मुज़ाकरात के बाद रुपए की कदर में बेहतरी देखी जा सकती है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के इलाके गुलशन मजदूर के इलाके से बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत की शायरा और फनकार हबीबा पीरजान बलोच की जबरी गुमशुदगी का वाक़या पेश आया है। ख़ानदानी ज़राए ने तस्दीक करते हुए बताया है कि हबीबा बलोच को कराची में वाक़ उनके घर से जबरी तौर पर लापता किया गया है। ताहम सिक्योरिटी ज़राए ने हबीबा बलोच की जबरी गुमशुदगी की तस्दीक नहीं की है। कराची से फ़ोन के ज़रिए वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए हबीबा बलोच की साहबजादी हिना हबीबा ने बताया कि उनकी वालिदा को मुबैना तौर पर लापता किया गया है। भारत की खुसूसी अदालत ने मुबैना टेरर फंडिंग के एक मामले में कश्मीरी आज़ादी पसंद रहनुमा और कौम परस्त जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक को मुजरिम करार दे दिया है। भारतीय ज़राए इब्लाग ने गुज़श्ता हफ्ते खबर दी थी कि यासीन मलिक ने नई दिल्ली की खुसूसी अदालत में उन पर भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस होने और उन्हें जारी रखने के लिए मुल्क और बैरून मुल्क रकूमात इकट्ठा करने और एक दहशतगर्द तंजीम का रुकन होने और मुल्क से गद्दारी के इल्ज़ामात को तस्लीम किया है। लेकिन JKLF और यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक ने भारतीय ज़राए इब्लाग की इन खबरों को गलत और हक़ाइक़ से बईद करार दिया था। JKLF और मशाल मलिक दोनों ने कहा था कि यासीन मलिक ने अदालत में जुर्म कबूल नहीं किया है, बल्कि कहा है कि वो कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। जुमेरात को अदालत की तरफ से यासीन मलिक को मुजरिम करार देने से ज़रा पहले इस्लामाबाद में तैनात भारत के एलची को दफ्तर खारजा में तलब करके इस मामले में पाकिस्तान के एहतजाज पर मबनी एक नोट उनके हवाले किया गया था। दफ्तर खारजा के तर्जमान ने बताया कि भारतीय सिफारतकार को बताया गया कि पाकिस्तान यासीन मलिक को झूठे इल्ज़ामात के तहत फर्जी केस में फंसाने की मजम्मत करता है। तर्जमान ने बताया कि भारतीय एलची पर यह बात वाज़ेह की गई कि पाकिस्तान को कश्मीर क़यादत की आवाज़ को दबाने के लिए
بھارتی حکومت کی جانب سے اسے فرضی اور منشا کے مطابق کیسز میں پھنسانے کے اقدامات کی بھرپور مزاحمت کرتا ہے۔ طالبان کی نیکی اور بدی کی وزارت نے افغانستان میں میڈیا اداروں کے لیے ایک نیا حکم جاری کیا ہے، جس کے تحت ٹی وی کی میزبان خواتین کو آج کے بعد سے اپنے چہرے کو ڈھانپنا ہوگا۔ وزارت کے ترجمان عاکف مہاجر نے وائس آف امریکہ کو تصدیق کی کہ کابل میں میڈیا اداروں کو یہ پیغام بھیج دیا گیا ہے۔ طلوع نیوز نے ایک بیان میں تصدیق کی کہ انہیں وزارت نیکی و بدی کی جانب سے یہ ہدایات موصول ہوئی ہیں۔ یہ ہدایات جمعرات کے روز جاری کی گئیں، جبکہ وزارت ثقافت و اطلاعات اور صحافی کابل میں آج عالمی آزادی صحافت کا دن منا رہے ہیں۔ اس موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ذبیح اللہ مجاہد نے میڈیا کی خلاف ورزیوں کے جائزہ کمیشن کا اعلان کیا، جس کا طویل عرصے سے انتظار تھا۔ انہوں نے کہا کہ طالبان آزاد میڈیا کی حمایت کرتے ہیں اور یہ جاری رہے گی۔ خواتین پر حجاب کی پابندی سے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ سب کے لیے لازم ہے۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی پوسٹس کے مطابق جمعرات کے روز ایرانی سیکیورٹی فورسز نے مختلف صوبوں میں حکومت مخالف مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے گولیاں چلائیں اور آنسو گیس کا استعمال کیا، جبکہ ایران میں خوراک کی قیمتوں میں اضافے کے نتیجے میں شروع ہونے والے مظاہرے مسلسل پھیلتے رہے۔ گزشتہ ہفتے خوراک کی سبسڈیز میں کٹوتی کے بعد آٹے کی بنی اسٹیپسلز کی قیمتوں میں 300% اضافے کے بعد ایرانی سڑکوں پر نکل آئے۔ یہ مظاہرے جلد ہی سیاسی شکل اختیار کر گئے اور ہجوموں نے اسلامی جمہوریہ کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ سوشل میڈیا کی فوٹیج میں، جس کی رائٹرز نے تصدیق نہیں کی، دکھایا گیا کہ گزشتہ دنوں میں کم از کم 6 لوگ ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ سینئر پولیس اہلکار قاسم رضائی نے جمعرات کو انتباہ کیا کہ غیر قانونی اجتماعات ناقابل برداشت ہیں اور ان کا مقابلہ کیا جائے گا۔ حکومت نے گزشتہ ہفتے مظاہروں کو چھوٹے اجتماعات کے طور پر بیان کیا تھا۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے گزشتہ ہفتے درجنوں بلوائیوں اور اشتعال پھیلانے والوں کی گرفتاریوں کی خبر دی تھی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی دعاؤں اور محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کا سلسلہ جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔